لیکن ابھی آپ نے وہ ذکر کیا کچھ لا اینڈ آرڈر کا بھی ذکر کیا کہ کچھ لوگوں کے اس میں کوئی خدشات ہیں، لیکن چیف منسٹر صاحب آپ کے صوبے کے کچھ علاقے، سارا صوبہ نہیں میں کہہ رہا، کچھ علاقے جو ہیں وہاں پہ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو امن و امان کی صورتحال بڑی خراب ہے. مثال کے طور پہ کشمور کا علاقہ ہے، کندکوٹ کا علاقہ ہے، اس کے علاوہ جیکب آباد کا علاقہ ہے. یہاں پہ روزانہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ قتل و غارت ہو رہی ہے، اور کچے کا علاقہ ہے یہاں پہ تو ڈاکوؤں کا راج ہے. تو یہ جو کچھ خاص علاقے ہیں یہاں پہ، اور جو پنجاب کے بارڈر کے ساتھ بھی علاقے ہیں، کشمیر تو بالکل پنجاب کے بارڈر کے ساتھ ہے، یہاں پہ اتنی صورتحال خراب کیوں ہے؟ اچھا میر صاحب، میں اگین لا اینڈ آرڈر کے لیے میں آپ سے ڈس ایگری نہیں کروں گا. میں بلکہ یہ صرف یہ نہیں، میں 3 ایریاز آئیڈینٹیفائی کی ہوئی ہیں پولیس کو کہ جہاں پہ ابھی ہمیں اور بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے. ایک یہ کچے کے علاقے کا لا اینڈ آرڈر، ہمارے اربن سینٹرز میں جو اسٹریٹ کرائم یا پیٹی کرائم ہے اس کا پرابلم، اور تیسرا ہمارے یہاں ڈرگس کا پرابلم. یہ 3 چیزوں پہ میں نے باقاعدہ ڈرگس کے ساتھ تو میں اے این ایف کے ساتھ بھی ایک ہم نے بنائی ہوئی ہے جوائنٹ ٹیم جو یہ کام کرے. ہم نے جو شہروں کے اندر اسٹریٹ کرائم کا ایشو ہے اس سلسلے میں سیف سٹی کا جو پروجیکٹ ہے اس کو کافی آگے لے گئے. ہمیں پرابلمز آئی ہیں. اگین میں آپ کو بتاؤں کہ کوشش میری یہی ہے کہ پیسے، وہ ایک بہت 30 ارب سے اوپر کا پروجیکٹ ہے، تو وہ ایسی چیز ہی لی جائے جو کہ کام آ سکے. اس وجہ سے تھوڑی ڈیلے ہو رہی ہے اس میں. تو یہ جو سارے ہیں 2-3 کچے کے علاقے میں بالکل میں ایگری کرتا ہوں. ادھر پرابلم یہ ہے اور ہم اس پہ کام کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد ہم اپنی پولیس کی کیپیسٹی بڑھائیں. اس سلسلے میں میں نے کافی کام کیا اور ہمیں کچھ این او سیز چاہیے. تو یہ بتائیں گے کہ کراچی میں تو خیر یہ ایک پرانا مسئلہ ہے، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کچھ عرصے سے کہ کراچی میں اچانک کوئی ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ یا جرنلسٹ اچانک غائب ہو جاتا ہے اور عام طور پہ پولیس کو پتہ نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ کچھ دن پہلے جبران ناصر صاحب غائب ہوئے، پھر واپس آ گئے. پھر ایک جنگ کے رپورٹر ہیں سید عسکری صاحب، وہ غائب ہوئے پھر واپس آ گئے. پتہ نہیں چلتا کون اٹھا لیتا ہے. تو یہ اس قسم کی جو جبری گمشدگیاں ہیں، انفورسڈ ڈسپیرنسز، یہ کنٹرول کیوں نہیں ہو رہی سندھ میں؟ دیکھیں یہ پرابلم بالکل ہے، اور میں تو یہی کہوں گا کہ جو غائب ہو جاتے ہیں ایسے یا جو بھی ریزنز ہیں، اف دے اپروچ دا پولیس، ہم بالکل اس کی انکوائری بھی کریں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ اس چیز کو ریزالو کریں. لیکن اکثر ہوتا یہ ہے کہ پھر وہ فار واٹ ایور ریزنز خود بات بھی نہیں کرنا چاہتے، اور سندھ حکومت کو کبھی کبھی اس وجہ سے وہ ہمیں ہی ٹھہراتے ہیں اس کا رسپانسبل. لیکن اگین طریقہ کار یہی ہے، پولیس کے پاس آئیں، انکوائری ہوگی اور ہم پوری حتی الامکان کوشش کریں گے کہ ان کے مسئلے ریزالو ہوں اور یہ ایسا نہ ہو اور ایکشن لیا جائے. اچھا، اب یہ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ پچھلے سال ایک بہت بڑا ایک سیلاب آیا تھا اور اس میں آپ کافی مصروف رہے، سیلاب میں آپ نے کافی کام کیا، لیکن ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ جو متاثرین سیلاب ہیں ابھی تک ان کی مشکلات ابھی ختم نہیں ہوئیں. بہت سے لوگ تو ابھی بھی میں نے دیکھا ہے کہ جڈو، میر پور خاص اور کین شاہ کے علاقوں میں ابھی تک وہ ٹینٹوں میں پڑے ہوئے ہیں. تو اس بارے میں آپ کچھ بتائیں گے کہ متاثرین سیلاب کے لیے جو بحالی کے لیے جو کام شروع ہوا تھا وہ کہاں تک پہنچا ہے اور ابھی کتنا مزید کام کرنے کی ضرورت ہے؟ میر صاحب، آپ سے میرے خیال ہے زیادہ کوئی اور نہیں جانتا. آپ نے ایکسٹینسولی سندھ کے دورے کیے تھے، کشتیوں میں آپ سیلاب زدگان تک پہنچے، آپ نے شکایات بھی لوگوں کی ہمارے تک پہنچائیں. میرے سے بھی آپ سے آپ کی بات ہوتی رہی اور آپ نے جہاں جہاں کہا کوشش کی کہ لوگوں کو ریلیف دیا جائے. یہ جو سیلاب تھا 2022 والا، اس کے آپ نے خود دیکھے تھے جو کوانٹم تھا سیلاب کا، اور اس وقت میں کہوں گا آپ سمیت کئی لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ جو خریف کی فصل ہے وہ تو گئی لیکن ربی کی فصل بھی نہیں ہوگی. پرائم منسٹر صاحب کا بھی یہی پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا تھا کہ یہ پانی کیسے نکلے گا جب وہ میلوں ہنڈریڈز آف مائلز میں آپ کو پانی ہی پانی نظر آتا تھا. اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا، اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی، مجھے پارٹی لیڈرشپ کی بے حد سپورٹ تھی، میرے وزراء
ہمارے پارٹی کے لوگ اور سندھ کے لوگ، انہوں نے وہ ریزیلینس دکھائی، اور ہم نے جو ربی کی فصل تھی گندم کی، وہ ہائیسٹ ایور پروڈکشن ہمارے پاس ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو خریف ہوئی ہے کاٹن، پچھلے سال ہماری کاٹن مکمل طور پہ تباہ ہو گئی تھی، اور اس دفعہ بہت اچھی خبریں آ رہی ہیں کاٹن کے حوالے سے۔ دو اس کی ریٹس پہ مجھے تھوڑا وفاقی حکومت کے ساتھ ایشوز ہیں جو ہم کر رہے ہیں، وہ خیر ایک الگ بات ہوگی۔ بحالی کی بات، جو نقصان ہوا تھا، آپ کو پتہ ہے اس کی اسیسمنٹ کی تھی 16 ارب ڈالر کی اسیسمنٹ ہوئی تھی، جو کہ ایک پی ڈی اے نے بنی تھی، فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ، جس میں انٹرنیشنل ایجنسیز بھی ساتھ تھی، اور اس میں سندھ میں کوئی 10-11 ارب روپے کے قریب کا نقصان بتایا گیا تھا صرف سندھ صوبے کے اندر۔ اور ہم نے کیا کیا کہ جہاں تک صوبائی حکومت کا تعلق تھا، ہم نے اپنا روڈ نیٹ ورک اور اریگیشن نیٹ ورک، سکولز، ہاسپٹلز جو میجر تھے جو تھے، اور پھر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے کہا جب وہ گئے، اور انہوں نے بھی ایکسٹینسولی دورے کیے تھے، انہوں نے کہا کہ جی اس دفعہ میں نے لوگوں کو گھر بنا کے دینے، اور وہ جو ہے کلائمیٹ ریزیلینٹ گھر بنا کے دینے، اور بس آپ نے جیسے کرنا ہے کریں، جو مجھ سے مدد چاہیے میں دوں گا۔ ان کی مدد رہی، ہم انٹرنیشنل ایجنسیز کے پاس گئے، اور ہم نے جو ہے 1.5 ارب ڈالر کا 1.5 بلین ڈالرز کی ایک اسکیم بنائی ہے ٹو ریپلیس 2 ملین ہاؤسز، کہ ان کو کلائمیٹ ریزیلینٹ بنائے۔ اب آپ سمجھے، میں یہ 600 ارب روپے تقریباً ہو جاتے ہیں جو ہمیں چاہیے۔ ہماری جو اینیول ڈیولپمنٹ پلان ہے وہ 200 ارب کا ہوتا ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا ایک انیشیٹو تھا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم اس میں 50% سے زیادہ پیسے جمع کر، یعنی کمٹمنٹس لے چکے ہیں اس کی۔ ورلڈ بینک نے میجر پورشن دیا ہے، سندھ حکومت، میں وفاق کا بھی شکر گزار ہوں۔ پرائم منسٹر صاحب نے اسی سال 25 ارب کا ہے، اور 25 ارب نیکسٹ ایئر دیں گے، اس میں 50 ارب اسی طریقے سے صوبائی حکومت ڈال رہی ہے 25 ارب کر کے، اور وہ گھر بننا شروع۔ ہم نے 2 ملین ہاؤسز کی سروے کی ہے، اور وہ 90% سروے ریٹیفائی ہو گئی ہے، باقی ہو رہا ہے کام، اور انشاءاللہ گھر بننے شروع میں، 2 سلو ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو اتنا بڑا انیشیٹو لیا ہوا ہے، اس حساب سے میں اچھی خبر ہی لوگوں کو دینا چاہتا ہوں، اور اچھی خبر ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے۔ اسی طریقے سے روڈز کے لیے، اریگیشن چینلز کے لیے ہمیں جو پیسوں کی ضرورت تھی اس کا میجر پورشن ہم ارینج کر چکے ہیں، اور یہ 4 مہینے میں ہم نے کیا ہے سارا کام، ٹھیک ہے، اور وہ ابھی کام شروع بھی ہو گیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ان کے جو روڈ ریپیئر اور اریگیشن کا تو ہم نے شروع میں ہی جو امیڈیٹ کام اپنے پیسوں سے کیا تھا، اسی وجہ سے ہم ربی اور خریف دونوں کی فصلیں لے سکیں۔